حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس آخری عشرے میں ہم جو ایک صدقہ دیتے ہیں، صدقہ فطر، اس کے حوالے سے میں نے سوچا آپ کے سامنے مختصر بات رکھ دوں. دیکھیں، اسلام میں بہت ساری عبادتیں ہیں. کچھ عبادتوں کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، یعنی جسم کے ذریعے سے ان عبادتوں کو انسان پرفارم کرتا ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے. جو عبادتیں جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان میں سے مثلا نماز ہے، جسمانی طور پر ہم پریکٹیکلی اس کو پرفارم کرتے ہیں. اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی ہم پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں، یعنی جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ بہت کم بلکہ مال کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. ان میں زکوٰۃ بھی ہے. تو زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے باضابطہ ایک سسٹم پایا جاتا ہے. جب انسان صاحب نصاب ہو اس کے بعد جو ہے نا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو اس وقت بہرکیف جو اس وقت بات چل رہی ہے صدقہ فطر کے حوالے سے. صدقہ فطر حدیث پاک میں آیا ہے کہ طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین. یہ صدقہ فطر کیا کرتا ہے؟ جو بھی غلطیاں انسان کی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں روزوں کی صورت میں، من الرفث واللغو حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان بےہودہ باتیں کرتا ہے یا کوئی چیز ایسی دیکھتا ہے، سنتا ہے جو کہ شرعی طور پر نامناسب ناجائز ہے، اس کے لیے کمپنسیشن کے طور پر، کفارے کے طور پر ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اس کے ذریعے مسکینوں کی پرورش ہوتی ہے، یعنی مسکینوں تک کھانا پہنچتا ہے، مسکینوں تک پیسے پہنچتے ہیں، ود دا رزلٹ وہ بھی اچھے سے عید کر پاتے ہیں. تو دونوں پہلو ہیں. جو صدقہ فطر دیتا ہے اس کی ذات کو اس اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ کمپنسیشن ہوتا ہے. جو رمضان کے مہینے میں اسے غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، تو اس کے لیے کمپنسیشن. دوسرا، اس کا دوسرا فائدہ پہلو یہ ہے کہ غربا کے لیے فائدہ، مساکین کے لیے فائدہ. تو صدقہ فطر کے حوالے سے یہ یاد رکھنا ہے، صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ اس اعتبار سے آپ یاد رکھیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی ایک باریک سی فرق ہے. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس سونا ہو 7.5 تولہ یا اس سے زائد، جس کے پاس چاندی ہو 52.5 تولہ یا اس سے زائد. اس کے بعد چلے اب نقدی، یعنی پیپر کرنسی کے اعتبار سے، تو وہ اس کا نصاب بنتا ہے چاندی کے اعتبار سے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اتنا. اگر اس مقدار میں انسان کے پاس اگر نقدی ہے تو انسان پر جو ہے نا نقدی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اس کے بعد مال تجارت، چوتھی چیز. مال تجارت سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو انسان خریدتے وقت نیت یہ ہو اس کو بیچنا ہے. مثلا دکاندار جب مال خریدتا ہے دکان کے لیے، سجاوٹ کے لیے، وہ کس لیے؟ اپنے شیلفوں کو سجانے کے لیے نہیں، بلکہ نیت یہ ہوتی ہے اس کو بیچنا ہے. گراہک آئیں گے، خریدار آئیں گے، ان کو بیچنا ہے. تو جو بھی مال انسان خریدتا ہے بیچنے کے لیے، اس مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو سونا ہو، چاندی ہو اور مال تجارت. اور مال تجارت کا معاملہ بھی اسی 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے بنتا ہے. یعنی اگر اس کا مال تجارت اتنا ہے تو سال میں 1 سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ دی جاتی ہے. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں زکوٰۃ کے اعتبار سے. لیکن صدقہ فطر میں 5ویں چیز بھی ایڈ کرنی ہوتی ہے. وہ چیزیں، وہ ضروریات اصلیہ سے علاوہ گھر کی اشیاء جن کو انسان سال بھر استعمال نہیں کرتا. گھر میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو آپ استعمال ہی نہیں کرتے، تو وہ چیزیں جو استعمال میں آتی ہی نہیں ہے سال بھر، ان پر بھی جو ہے نا صدقہ فطر، یعنی صدقہ فطر ایڈیشنل ایک چیز ہے جب صدقہ فطر انسان پر واجب ہوتی ہے. ایک انسان کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اور نقدی اور جو ہے نا مال تجارت اور وہ چیزیں گھر کی جو سال بھر انسان استعمال ہی نہیں کرتا، تب اس پر صدقہ فطر لازم آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب یہ ہو گیا زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب بننے کے لیے 4 ہی چیزیں ہیں اور صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب بننے کے لیے 5 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ یاد رکھیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا صدقہ فطر بہت سارے حضرات پر لازم آتا ہے، چونکہ اگر آپ کے پاس سونا کم ہے، چاندی کم ہے، چاندی تو تقریباً آج بہت کم ہے، اور نقدی کم ہے، مال تجارت کم ہے، لیکن گھر میں وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ استعمال میں نہیں لاتے، ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتی ہیں.
صدقہ فطر کے حوالے سے آپ یاد رکھیں اس کے موٹے طور پر 2 نصاب ہوتے ہیں، 2 اوزان کے اعتبار سے ہم دیتے ہیں، ایک 2.25 کلو گندم یا گیہوں اور 3.5 کلو کشمش یا کھجور، 2.25 کلو گندم یا گیہوں اور 3.5 کلو کشمش یا کھجور، ٹھیک ہے نا جی. جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس وقت، اس اعتبار سے جو ہے نا وہ غربا مساکین میں دینا ہے. یہ جو گندم اور گیہوں یہ کن کے لیے ہیں؟ متوسط درجے کے لوگ، جو مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں وہ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے کشمش اور کھجور والا، ان کے لیے یہ ہیں. شریعت میں دیکھیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت یہ رکھ دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اس نیکی سے مشرف ہو سکے، تو وہ بھی یہ نیکی کر سکے. تو وہ 2.25 کلو جو ہے نا گندم یا گیہوں کے اعتبار سے دے سکتے ہیں. تو اس کی تقریباً آج مارکیٹ ویلیو بنتی ہے، میں علماء سے پوچھ رہا تھا، تو تقریباً 65 روپے احتیاطاً، ویری بھی کرتی ہے، کسی جگہ 60 روپے بھی ہو سکتی ہے، 55 روپے. میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، میں سری نگر میں ہوں اس وقت، تو یہاں پر ابھی میں مفتی صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا 55، بعض مفتی حضرات نے کہا کہ نہیں 60، بعض نے کہا 65. تو 65 احتیاطاً دے، ٹھیک ہے نا جی. جو 2.25 کلو گندم یا گیہوں کی ریٹ بنتی ہے مارکیٹ ویلیو 65 روپے، تو 65 روپے دینے ہیں. اب یہ اچھا، اس کے بعد ہم اب چلے 3.5 کلو کھجور یا کشمش کے اعتبار سے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی متوسط درجے کا جو ہوگا، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اب دینا کس کو ہے؟ یہ دینا انہی کو ہے جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ کن کو دیا جاتا ہے؟ جو مستحق ہو. مستحق کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ نقدی ہو، نہ مالی تجارت ہو، اور وہ 52.5 تولہ سے کم ہو، تو وہ غربا اور مساکین ہے اسلامک ٹرم میں. تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. آپ رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، پڑوسیوں کو بھی دے سکتے ہیں. اور جو ہمارے محلوں میں ہوتا ہے، یہاں الحمدللہ ایک نظام چلتا ہے مساجد میں اجتماعی طور پر اس کی کلیکشن ہوتی ہے، ود دا رزلٹ وہ اچھا اماؤنٹ جمع ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں اور ان حضرات تک پہنچاتے ہیں. دینا کب ہے؟ یہ اصل میں واجب ہوتا ہے صبح صادق کے وقت، عید کی نماز کی صبح صادق کے وقت سے لے کر عید کی نماز سے پہلے. صبح صادق سے مراد جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب سے لے کر فجر کی نماز عید کی نماز سے پہلے یہ ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن آخری عشرے میں بھی دے، یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کسی نے نہ دیا بدقسمتی سے، وہ عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتا ہے. تو یہ مختصر سی گفتگو تھی صدقہ فطر کے حوالے سے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.